باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے متعلق پھیلائی گئی جھوٹی افواہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، کچھ آیتیں جن میں سے آدھی آیتیں کل تلاوت ہوئی تھیں اور کچھ 3 آیتیں آیت نمبر 146، 147 اور 148 آج تلاوت ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی، اس قدر پیار تھا کہ شاید اتنے وفادار امتی اور اتنے وفادار صحابی کسی اور نبی کو نہ ملے ہوں۔ آپ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ احد کے میدان میں شریک ہو کر کافروں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، ان کے گھر مدینہ طیبہ میں ان کی اہلیہ جن کا نام غالباً حضرت ہند ہے، وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی، کافروں کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر تھی اور مسلمانوں پر قیامت کیا ہے، کئی قیامتیں ٹوٹی پڑی تھیں۔ وہ خاتون اپنے گھر سے، صحابیہ اپنے گھر سے باہر نکل کے گلی میں کھڑی ہو گئیں اور ہر آنے جانے والے سے میدان جہاد اور میدان احد کے حالات معلوم کرنے لگیں۔ کسی نے بتایا تیرے خامد شہید ہو گیا تیرا، کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کسی نے بیٹے کا کہا تو کسی نے والد کا کہا۔ وہ ہر ایک جواب دینے والے کو کہتی رہی، ما بال محمد، میرے محمد کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطلاع اسے ملی کہ آپ حیات ہیں اور آپ بنفس نفیس میدان جہاد میں موجود ہیں، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ اتنے بڑے تیرے حادثات کا تجھے غم نہیں؟ کہنے لگی مجھے ان کا غم ضرور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی، اس حفاظت پر میری وہ قربانیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں، مجھے اس پر اطمینان ہے۔ تو یہ کیفیت جو تھی اللہ نے مسلمان یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی عورتوں کو دی تھی، تو مردوں میں کتنا بڑا حوصلہ تھا، وہ تو اور بھی آگے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کے بعد جو بے چینی سی پھیلی، اس کی تسلی کے الفاظ یہ نازل ہوئے۔ آج کی آیت کریمہ میں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں سابقہ زمانے میں جن انبیاء کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف ان کی جماعتوں نے جہاد کیا،
جن جماعتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ربیون استعمال فرمایا ہے۔ پیچھے ہم نے ربانیین پڑھا تھا، یہاں ربیون پڑھا ہے۔ یہ وہی لفظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں۔ ربانی سے مراد بھی رب والے یعنی مومن، مسلمان، نیک لوگ، اور ربی بھی انہی کو کہتے تھے۔ مختلف نیک لوگ جو نبی اپنے وقت کے انبیاء کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمان، اے مسلمانوں، اے صحابہ کی جماعت، تم ہی صرف اپنے نبی کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف نہیں لڑ رہے، بلکہ یہ جہاد پہلے انبیاء اور ان کی امتوں نے بھی کیا ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مجاہد نبی بنا کر بھیجا۔ اکثر انبیاء نے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھائی، میدان جنگ سجے، اور ہمیشہ فتح اور ہمیشہ مقام و مرتبہ اللہ نے انبیاء اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو عطا فرمایا۔ ہم نے کچھ ہی روز پہلے حضرت طالوت کا واقعہ پڑھا ہے، حضرت حزقیل کے زمانے میں علیہ السلام، کہ حضرت حزقیل کو اس وقت کی امت کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی فیصلہ کیجئے، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل، ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ اخرجنا من دیارنا، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے مال چھین لیے گئے، ہمارے بچوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، ہم تو لڑنے کو تیار ہیں۔ تو اس طرح دیگر بھی کئی ایسی امتیں گزری ہیں جن میں امتیں نہ اپنے انبیاء کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ برسر پیکار رہی ہیں۔ تو یہ سابقہ حوالہ کیوں دیا گیا؟ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں روزوں کا حکم ہے، وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ روزے صرف تمہارے اوپر نہیں کہ تم اپنے لیے انہیں مشقت سمجھو، یہ پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو اے مسلمانوں، یہ جہاد کا جو حکم دیا جا رہا ہے صرف آپ کو نہیں دیا جا رہا، پہلے لوگ بھی اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ لڑا کرتے تھے، تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ یہ کوئی نیا حکم تمہارے لیے نہیں ہے، اس امت کے لیے کہ یہ امت اسے کوئی نیا حکم سمجھے اور اس پر کوئی پریشانی کا شکار ہو اور اس سے دور رہے، ایسی بات نہیں، آپ بھی جہاد کرتے رہیں۔ اب وہ جو جماعتیں اپنے اپنے وقت کے انبیاء کے ساتھ مل کر لڑا کرتی تھیں، جہاد کیا کرتی تھیں، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچی، انہوں نے کبھی اپنے اندر وہن ظاہر نہیں کیا، کمزوری نہیں آنے دی، کبھی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی اپنے اندر۔ وہن کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر کہ مروں نہ کسی طریقے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہن بہت بڑی آزمائش ہے۔ فما وہنوا، پس انہوں نے کسی قسم کی کمزوری ظاہر نہ کی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نوجوان، خوبصورت، 30، 35، 32 سال کی عمر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد مسیلمہ کذاب ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان کے خلاف جب جنگ ہوئی تو یہ اس میں شریک ہوئے۔ مسیلمہ کے لشکر والوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مسیلمہ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ وہ مسلمان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے جو آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے۔ مسیلمہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا ایمان ہے، کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور جو ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، اور ہم آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو ہم ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور کافر کے ساتھ لڑنا ہمارے اسلام کا حکم ہے۔ تو کہنے لگا میں کیسے کافر ہوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں تو پڑھتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس نے کہا تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟
تو کہنے لگا میری نبوت بھی ان کی صدقے ہے، ان کی برکت سے ہے، ان کی وجہ سے ہے، میں ان کو تو نبی مانتا ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہوں، اپنا منہ بھی قبلے کی سمت کر کے نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو یہ جو آخر میں جو نظریہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو نبی مانتا ہوں اور ان کی بے شک برکت سے تو دعویٰ کرے جھوٹا دعویٰ، ہم تجھے نبی نہیں مانتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ موجودہ زمانے میں یہ قادیانی جو ہے، غلام قادیانی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرتا، کہتا ہے میں نبی ہوں آپ کی برکت سے، ذلی اور بروزی نبی ہوں، یعنی نبی کا سایہ مجھ پر پڑا ہے۔ نبی وہاں مدینے میں اپنے مزار میں چلے گئے، روضہ اطہر میں چلے گئے، اور اس کا بروز جو ہے، اس کا اظہار پھر ادھر ہند قادیان میں میری شکل میں ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیں کسی بھی نبی نے نہیں آنا۔ حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر تو نے میری نبوت کا اقرار نہ کیا تو میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے اقطعک اربا اربا، میں تیرے جسم کا ایک ایک جوڑ کاٹوں گا۔ اس نے کہا وہ تیری مرضی، تو جو کرنا چاہے کر لے، لیکن بات وہی ہے کہ میرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور تو کافر ہے۔ کہتے ہیں اس نے پہلے ایک پاؤں کاٹا، دوسرا کاٹا، پھر پوچھا اب مانتا ہے؟ تو فرمانے لگا میری تو وہی بات ہے۔ پھر گھٹنے سے کاٹا، پھر ہاتھ کاٹے، جسم کے اکثر اعضاء وہ کاٹ چکا، اور اسی حالت میں انہوں نے شہادت کا جام نوش فرما لیا، اور آخر تک کہتے رہے میرے محمد کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ قطعی بات ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا میرے ساتھ جو سلوک ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر اس نے کہا میرے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں سن ہی نہیں رہا، تو نے کیا پوچھا ہے؟ مجھے نہیں پتا تو نے مجھ سے کیا پوچھا ہے۔ یعنی اسے جھوٹا نبی کا لفظ بھی منہ پر لانے کو وہ تیار نہیں تھے کہ تجھے یہ کہہ دوں کہ تو جھوٹا نبی ہے، کیونکہ نبی تو اب کسی نے آنا نہیں ہے۔ فما وہنوا، ایسے ایسے حالات گزرے کہ سابقہ انبیاء کے دور کے ربیون نے بھی کبھی وہن ظاہر نہیں کیا، اپنے اندر کمزوری نہیں آنے دی۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں ان تکلیفوں کو خوب محبت سے اور خوب فراخ دلی سے نبھایا، کبھی واویلا، کبھی شور شرابہ، کبھی چیخ و پکار، کبھی اپنے اندر کوئی کمزوری بچوں کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، حالات اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے کوئی اپنے اندر کمزوری نہیں آنے دی۔ یقین جانیے آج بھی اللہ کے وہ بندے موجود ہیں جو بغیر لگی لپٹی کہے سیدھی طرح سے اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وما ضعفوا، کمزوری بھی ظاہر نہیں ہونے دی، وما استکانوا، کبھی اپنے اندر کوئی ایسا پہلو جس سے بزدلی غالب آئے یہ بھی پیدا نہیں ہونے دیا۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں سے خوب محبت فرماتے ہیں۔ یہ جو ثابت قدم اور صبر کرنے والے ہیں، کون سی دعائیں مانگتے ہیں یہ؟ وما کان قولہم الا ان قالوا، ہمیشہ خوشی ہو، تکلیف ہو، جنگ ہو، جہاد ہو یا میدان یا وطن اور امن ہو، ہمیشہ ان کے جملے یہی ہوتے ہیں قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، واسرافنا فی امرنا، ہم نے اپنے کاموں میں اگر کوئی حد سے تجاوز کر لیا ہے تو ہمیں معاف فرما دیں، وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں ثابت قدم فرمائیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ کافروں کے مقابلے میں مدد کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، بات کو اتنا مضبوط رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں قرآنی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ثابت قدمی مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ اب ایک طرف جہاد کی بات ہے، وہ مانگتے گناہوں کی معافی ہے، کیونکہ جہاد میں یا کسی بھی خیر کے کام میں نتائج جب خاطر خواہ نہ مل رہے ہوں، پیچھے ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں۔
ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے ہوتے، ہم سے کوئی خیر کے کام چھوٹ جاتے ہیں. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد نے لکھا کہ ہمیں 8 دن ہو گئے، ہمیں 3 ماہ ہو گئے، ہم 8000 جنگجو سپاہی سے موجود ہیں، ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ہم سے فتح نہیں ہو رہا. انہوں نے جواب میں لکھا اتنے لوگوں سے ایک قلعہ نہیں فتح ہو رہا اتنے مہینوں سے. میں تازہ کمک بھیجنے لگا ہوں، 4000 بھیجنے لگا ہوں تمہارے پاس آدمی، 4000. 4 جید صحابی بھیجے جو بدری تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد تھے. فرمانے لگے یہ وہ ہیں ایک 1000 پر بھاری ہے، توبہ کریں، اللہ سے استغفار مانگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو زندہ کریں، طبیعتوں میں اخلاص پیدا کریں. 3 روز بعد وہ قلعہ جو تھا فتح ہو گیا، اللہ نے عزت عطا فرما دی. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ نتائج جو ملنے چاہیے تھے نہیں مل رہے. آخری بات، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی بہترین عزت اور ثواب اور اجر اور شانیں عطا فرمائی ہیں، اور آخرت کا اجر و ثواب تو اس سے بھی بہترین ہوگا، اس سے بھی اچھا اللہ عطا فرمائیں گے. واللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ پاک محبت کریں یقیناً وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، وہ عزت والے اور شان والے بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.